اور لوگ یہ کہتے ہیں یہ تصائف لائیں، یہ اللہ کی پکڑ میں آئے ہیں جب انہوں نے ختم نبوت کے خلاف چور دروازے سے، میں ساری قوم کو کہتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں، سارے مولویوں نے ختم نبوت کے خلاف ووٹ دیا سوائے ایک شیخ رشید کے، سب مولویوں نے، جس جگہ کہے میں ٹی وی پہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے جب کہا یہ لوگ مجھے مارنے کے لیے آئے، 2 دفعہ مارنے کے لیے آئے، اتنے بدتمیز لوگ ہیں یہ۔ اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا صاحب یہ جو کمیٹی کی جو سفارشات آئی ہیں، اس کمیٹی کے آپ بھی ممبر تھے، اس پہ یہ دستخط آپ کا ہے؟ یہ جو آپ لوگ دستخط آپ کا ہے کہ لفظ چھیڑ کے مسئلے کو آپ کیوں گمبھیر کرنا چاہتے ہیں؟ جی دستخط ہم نے کوئی چوری چھپے نہیں کیے، ہمارا ایک طریقہ کار رہا ہے، اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے اس کو سیکرٹ رکھنا تھا، اور یہ ان کیمرہ تھا۔ ہمارے تحفظات کے بارے میں ہمیں بارہا یہ کہا گیا کہ باہر کوئی چیز نہیں جانی چاہیے۔ ہم نے کہا صاحب پھر ہم دستخط کیسے کریں؟ فرمایا کہ آپ نے تحفظات جو ہیں پارلیمنٹ میں دینی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ایک ورکنگ ڈرافٹ کے طور پر ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، باقی تحفظات کے لیے آپ نے ہمارے سامنے میدان کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہم دستخط بھی پھر بعد میں کر دیں گے جب پارلیمنٹ میں فائنل ہو جائے۔ جب سب لوگ کرتے ہیں تو پھر وہاں پر ایک اس کا تو معنی یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہم کوئی رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ نہیں، ہم نے کہا آئے ڈرافٹ آئے، اور ہم کہیں پر کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے جی، لیکن یہ ہے کہ ہماری جو رائے ہے وہ وہاں اندر بھی سنی گئی، باہر بھی سنی جائے گی، ہم اپنی بات کریں گے۔ سب ایک فورم پہ آپ جیسا ذہین انسان موجود ہو اور اس سے اس طرح کا ڈرافٹ آئے جس کا نہ سر معلوم ہے نہ پیر معلوم ہے، یہ کیوں آپ کو وہاں سنا؟ لیکن آپ لوگوں نے بھی کوئی ڈائریکٹ کوئی واضح لائن تو نہیں دی ہے نا؟ مثلا اگر ڈرون ہماری مرضی کے خلاف ہو رہے ہیں تو ان سفارشات میں جب آپ لوگوں نے سلالہ پہ امریکہ سے معافی طلب کی ہے تو ڈرون پہ کیوں نہیں کی؟ یہ سوال ہمارا ہے، یہ آپ مجھ سے نہ کریں، یہ ہم نے سوال کیا ان سے جی۔ آپ کا تو دستخط ہے، اس لیے میں آپ وہ دستخط کو تو میں نے آپ سے جواب دے دیا نا، بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صحافت سیاست میں مشکلات پیدا کرتی ہے، یہی ہوتی ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو سوال آپ نے کیا ہے پلاننگ کمیشن میں، متنازع بنانے کا گناہ کس کے سر ہے؟ مولانا فضل الرحمان، احسن اقبال، میاں نواز شریف، اسفندیار ولی خان یا سلیم صافی؟ دیکھیے میں اس طرح کرخت قسم کا الزام تو کسی پہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ پہلے جو ہمارے تصورات تھے اور جس ویژن کو ہم جانتے تھے، میاں صاحب کی حکومت میں بہرحال ہم پر یہ بات واضح ہوئی کہ راستہ بدلا ہوا نظر آ رہا تھا جی، اور تبھی تو پھر ایک تحریک اٹھی، ورنہ کیا ضرورت تھی؟ تو اس لحاظ سے حکومت ذمہ دار ہے نا؟ بہرحال ظاہر ہے متنازع بنانے کی ذمہ دار حکومت ہے، کسی حد تک ذمہ داری ضرور ہے ان کے اوپر۔ کیوں ہوئی، ان کے اندر یہ بات کیوں آئی، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بری نیت تھی ہوگی، لیکن خطا ضرور ہوئی ہے ان سے۔ تو ایسی خطا کار حکومت کے ساتھ آپ بیٹھے کیوں ہیں؟ آگے چلے نا۔ نہیں، میں آگے کیسے چلوں گا جی؟ آپ وہ خطا کار حکومت بھی اور آپ ان کے ساتھ بیٹھے؟ انسان خطا کار ہے، خطا کاروں کے ساتھ بھی کچھ ان کی رہنمائی کے لیے چلنا پڑتا ہے۔ آپ بھی خطا کر رہے ہیں؟ نہیں، یعنی ہم ان کو اگر ہم ان کو کہیں امریکنز کو کہ اب ہمارا جو پیس پروسیس شروع ہونے والا ہے، جب تک ہمارا پیس پروسیس چل رہا ہے آپ نے کوئی ڈرون اٹیک کیا، ہمیں وعدہ کریں آپ ڈرون اٹیک کرتے نہ، ہم 2 ہی چیزیں کر سکتے ہیں، ہم نیٹو کی سپلائی بند کر سکتے ہیں، ہم سیکیورٹی کاؤنسل پہ جا سکتے ہیں۔ میں یہ